to offer. ترکی کے صدر کی تقریر کے بعد ایک ملاقات ہوئی دونوں وزرائے خارجہ کے درمیان، ترکی اور بھارت کے وزرائے خارجہ کے درمیان، اور اس ملاقات کے بعد جے شنکر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، ساتھ میں ہم نے سائپرس بھی۔ نمسکار دوستوں، ہندوستان کی بات میں آپ کا سواگت ہے۔ یہاں ہندوستان کی ہر خبر آپ کو دیکھنے اور سننے ملے گی، ساتھ ہی پاکستانی سماچار بھی دیکھنے کو ملے گی، اس لیے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ دھنیواد۔ ڈسکس کیا سائپرس کا جو مسئلہ ہے وہ بھی آپ جانتے ہی ہیں، اور اس کے بعد پھر پورا بھارت میڈیا اب ترکی کے پیچھے لگ گیا ہے۔ نہ ترکی کا ستیہ ناش ہوتا۔ ہاؤ مچ ایردوغان کین چینج قسم کی نان سینس باتیں جو ہے نا ادھر ادھر سے ٹرکی جیسے ایک سیکولر ملک میں بھی آپ ہوتی ہیں، کیونکہ اسلامزم جو ہے نا ایز این آئیڈیالوجی، اور شاید ترکی اب ریئلائز کر رہا ہے کہ بہت زیادہ تنقید کی بھی بھارت پر ہم نہیں کریں گے، میں کہو کہ لک انورڈز انٹو پاکستان جو ہو رہا ہے پاکستان میں مائنورٹیز کے ساتھ، اور لیکن اور یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اینوڈائن اسٹیٹمنٹ تھی، لیکن بہرحال کشمیر کا ذکر کرنا اٹ سیلف واز امپورٹنٹ۔ 2020 میں بھی بلکہ 2019 میں جب بھارت نے یہ غیر قانونی اقدامات کیے تھے 5 اگست 2019 کو، تو اس وقت بھی اس سیشن میں کشمیر کا معاملہ اٹھایا تھا اور کہا تھا کہ اس کو یو این کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ لیکن اس بار اس یو این جی اے سیشن سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ سمرقند میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی میٹنگ تھی، اور اس میں سائیڈ لائنز پہ بھارت کے پرائم منسٹر اور صدر اردوان کی بات بھی ہوئی تھی، اور شاید ترکی اب ریئلائز کر رہا ہے کہ بہت زیادہ تنقید کی بھی بھارت پر ہم نہیں کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ ایک ان کا اصولی موقف بھی ہے، اس کو بھی وہ سامنے رکھتے ہیں، اس لیے ترکی بھارت کا ذکر ضرور کرتا ہے۔ اب حالانکہ ایک سافٹ لینگویج استعمال کی ترکی کے صدر نے، لیکن وہ بھی ناگوار گزرتی ہے بھارت کو، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ان کی تقریر کے بعد ترکی اور بھارت کے وزرائے خارجہ کی ملاقات ہوئی سائیڈ لائنز پہ نیو یارک میں، اور ترکی کے صدر کی تقریر کے بعد ایک ملاقات ہوئی دونوں وزرائے خارجہ کے درمیان، ترکی اور بھارت کے وزرائے خارجہ کے درمیان، اور اس ملاقات کے بعد جے شنکر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا کہ جی میری ملاقات ہوئی اور ہم نے دو طرفہ تعلقات ڈسکس کیے، یوکرین ڈسکس کیا، اور ساتھ میں ہم نے سائپرس بھی ڈسکس کیا۔ سائپرس کا جو مسئلہ ہے وہ بھی آپ جانتے ہی ہیں، اور اس کے بعد پھر پورا بھارت میڈیا اب ترکی کے پیچھے لگ گیا ہے، اور ایک طریقہ ہے کہ دوسرے جو لیڈرز ہیں کم از کم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ چلیں ترکی کے پریزیڈنٹ نے تو کر دیا، لیکن اور کوئی کشمیر کا ذکر نہ کریں، اور اب پورا میڈیا ترکی کے جو ہے وزیر خارجہ کے اور ترکی جو خاص طور پہ صدر ہیں اردوان ان کے پیچھے لگ گئے، اور بھی یہاں تک نہیں بلکہ کچھ میں نے بھارت کی میڈیا رپورٹس دیکھی، یہاں تک بھی اب ترکی پہ الزام لگ رہے ہیں کہ جو ان کی شاید کینک پسٹلز ہیں وہ بھی کشمیر کے جو فریڈم فائٹرز ہیں ان کو اویلیبل ہیں، تو یہاں تک بھی اب بات ہو گئی ہے۔ تو ایک لحاظ سے یہ بتانا چاہتے ہیں بھارت کے لوگ کہ اگر آپ کشمیر کا کسی بھی ملٹی لیٹرل فورم میں کشمیر کا اگر ذکر بھی کریں گے تو وہ بھی ہمیں منظور نہیں ہے، کیونکہ کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہے، اور ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ کشمیر کا مسئلہ انٹرنیشنل فورمز نے اٹھائے۔ تو چلیے اب کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ سائپرس کا معاملہ اس لیے اٹھایا جے شنکر صاحب نے کہ 1974 سے ایک یہ معاملہ چل رہا ہے، سائپرس جو نارتھ سائپرس ہے وہ اس وقت آپ کہہ لیجئے گو کہ وہ انڈیپینڈنٹ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، لیکن بہرحال وہ ترکی ان کے معاملات کو دیکھتا ہے۔ تو سائپرس کا ذکر کرنا اپنے ٹویٹ میں یہ ایک لحاظ سے انٹرسٹنگ تھا کہ کس طرح ریئیکٹ کیا بھارت نے وہاں پہ۔ مجھے لگتا ہے کہ بلاول لو ہیٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے نا جی، وہ امیٹیٹ کرتے ہیں عمران خان کو، عمران خان ان کے دادا کو امیٹیٹ کرتے ہیں، تو یہ ایک عجیب قسم کا لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے جی، جو عمران خان کرتا رہا ہے وہی اب یہ بلاول کر رہا ہے۔ جی، مجھے تو شروع سے یہ تھا کہ دس مین ول بی اے ٹائپ آف
यानी इसी किस्म की बातें करेगा. बिलावल Right. doesn't have much to offer. और उसके देखो ना सिंध के अंदर ये फ्लड्स के दौरान और ये और आसिफ अली जरदारी और इन्होंने कोई ज्यादा एक्टिविटी वहां पे नहीं की लोगों जी. की रिलीफ के लिए. ये हरकत पंजाबियों को गालियां देना, पंजाबियों को बुरा कहना, आई एम यूज्ड टू दैट. Okay. पंजाबी बहुत Right. बुरे हैं और बीइंग अ पंजाबी आई नो कि ये क्या क्या ज्यादती करते हैं. Right. इन्हें कहो कि लुक इनवर्ड्स इनटू पाकिस्तान, जो हो रहा है पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ. क्या दुनिया को उसका पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं या क्या हो रहा है आपकी हुकूमत के दौरान और इमरान खान की हुकूमत के दौरान जो हो रहा है. इंडिया कहता है कि दे ओनली वांट टू टॉक अबाउट उस वो पार्ट्स ऑफ द फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो पाकिस्तान के पास हैं या पाकिस्तान ने वो अकाई चीन का हिस्सा चीन को दे दिया है. लिहाजा कश्मीर एक उनका अटूट अंग है और अटूट अंग का एक हिस्सा पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है और इंडिया का टोटल होल्ड है अपने कश्मीर पे. वहां पे वो इतनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, रेलवेज ले आए हैं, एक सुना दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज वहां पे बन रहा है. हु इज गोइंग टू लेट दैट कश्मीर लैंड अप विद इन अनदर पोजीशन? रियलिस्टिक होना चाहिए ना. यमन के अंदर जहां पे असल में पिछले दौर में जो जंगें हुई हैं वो इराक और ईरान वॉर में 1.5 मिलियन लोग मारे गए थे. तो मुसलमानों ने मुसलमानों का कत्ल जितना किया है बाहर से तो ठीक है, बोस्निया में हुआ था, वहां पे भी आके तो फिर नेटो ने हेल्प की थी, आपको पता होगा. इनके पास तो कुछ भी नहीं था. हाँ जी. तो मुस्लिम वर्ल्ड हैज फॉलन बैक इन डेवलपमेंट बिकॉज यहाँ पे वो मॉडर्न डेमोक्रेटिक सेकुलर इंक्लूसिव सोच है ही नहीं. टर्की को अतातुर्क बचा गया हुआ है, वरना टर्की का सत्यानाश होता. हाउ मच एर्दोगान कैन चेंज वो जो एक डेवलपमेंट हो चुकी है औरतों के राइट्स पे और ये और वो रिमेन्स टू बी सीन. कई बेहुदा सी लॉज भी आई थी कि जो कोई मर्द 13 साल की लड़की को रेप कर दे, हाँ बिल्कुल, तो उसके साथ उसकी शादी करवा दी जाए, यानी सजा के तौर पे. बिल्कुल. भाई शायद रेप तो वो करते ही है कि वो उसको चाहते हैं हासिल करना. बिल्कुल बिल्कुल. तो रेप करके उसको हासिल कर लेना सजा है या रिवॉर्ड है फॉर द रेप? ये मुझे बताएं. एग्जैक्टली. और एक और बात है जी सर, उस औरत की क्या जिसका रेप हुआ है, वुड शी वांट टू बी विद सच अ मैन? कभी इन्होंने ये सोचा है? ये इस किस्म की नॉनसेंस बातें जो है ना इधर उधर से टर्की जैसे एक सेकुलर मुल्क में भी आप होती हैं, क्योंकि इस्लामिज्म जो है ना एज एन आइडियोलॉजी